الرحمن الرحیم۔ نماز عید کسے کہتے ہیں؟ شہر میں رہنے والے ہر تندرست عقل مند بالغ انسان پر یکم شوال کو عید الفطر اور 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے۔ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پہلے دن ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر مانے آ جائے تو دوسرے دن تک نماز عید کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے نیت کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیروں کے منہ بطرف قبلہ شریف کھڑے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب قرات یعنی سورہ فاتحہ امام بلند آواز سے پڑھے گا، ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ یوں رکوع اور سجود کے بعد پہلی رکعت نماز عید کی مکمل ہو گئی۔ جب دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوگا تو پہلے قرات کا معاملہ کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، اور چوتھی تکبیر تکبیر انتقال یعنی قیام سے رکوع کی طرف جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ اس انداز سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ عمومی طور پر تکبیروں کے حوالے سے شکوک و شبہات کا ہم شکار رہتے ہیں، تو سادہ سا قاعدہ کلیہ قانون یاد رکھ لیں۔ جس تکبیر کے بعد ہم نے کچھ پڑھنا ہے ہاتھ باندھ لینے، جس تکبیر کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھنا ہم نے ہاتھ بھی نہیں باندھنے۔ جب ہم نماز سٹارٹ کرتے نماز عید پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ پھر جب ہم 3 زائد تکبیریں کہتے ہیں، پہلی کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، دوسری کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہم نے نہیں کچھ پڑھنا، تیسری پر ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے قرات کرنی ہے سورہ فاتحہ یا 7 سورہ ملانی ہے۔ تو جب کہ دوسری رکعت میں ہماری قرات مکمل ہو گئی، لہذا دوسری رکعت میں جب تکبیریں کہی جائیں گی تو ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ بالکل یہی قاعدہ نماز جنازہ کے اندر بھی یاد رکھیں کہ آخری تکبیر جب امام کہتا ہے نماز جنازہ میں تو اس وقت دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیر دینا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید جماعت کے ساتھ نہ ادا کر سکے تو کیا کریں؟ یاد رکھیں نماز عید کے لیے جماعت شرط ہے، اکیلے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا مختلف جگہ پر ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے، لہٰذا صحیح العقیدہ کے پیچھے دائیں بائیں کہیں پر دیکھیں کہ اگر وہاں پر جماعت مل جائے تو وہاں پر شرکت کرے اور نماز کو ادا کرے۔ لہٰذا اگر کسی بندے کی نماز عید فوت ہو گئی ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 4 رکعت نماز چاشت یعنی 2 کر کے پڑھ لے، تو یوں اس کا مداوع ہو جائے گا۔ تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں؟ عید اضحیٰ یعنی بقرہ عید بڑی عید سے 1 دن پہلے 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک شہر میں جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد کے لیے سلام پھیرنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ والے الفاظ ادا کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کیے جائیں۔ عید کے دن ہمیں کون سے کام سر انجام دینے چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو یاد رکھیں عید کے دن بھی کسی بھی قسم کے گناہ کی طرف بندے کو نہیں جانا چاہیے، جو ہے وہ شرعی احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ
حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صدقات اور خیرات کی کثرت کرنا، اور عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، مسلمانوں کو خندہ پیشانی سے ملنا، یہ سارے عمل جو ہیں وہ مستحبات میں سے ہیں۔ لہٰذا عید والے دن یہ سارے عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو ڈھیرے روٹیوں سے بھریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا